السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ اور آپ اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ کل میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے پائی، اور دوسرا یہ کہ میں نے پوسٹ لگا دی تھی تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ناراض بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہوا یہ تھا کہ مجھے فلو ہو گیا تھا، فلو کے ساتھ تھوڑا سا بخار، تھوڑا سا نا جب ہوتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ میں آج بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے آج ایپیسوڈ لکھنی تھی کیونکہ کل میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز لانے کا سوچ رہی ہوں، جس کو تھوڑا تھوڑا تو گروپ میں بھی کافی دھوم دھام سے منا دیا گیا ہے، لیکن میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے لاؤں گی سرپرائز۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں۔ آج نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ہے، پتہ نہیں مجھ سے پوری پڑھی بھی جائے گی یا نہیں، لیکن میں پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گی تاکہ جلدی جلدی ختم ہو جائے، جو میرا یہ ساتھ میں سوں ہے وہ بھی ختم ہو، میں خود اریٹیٹ ہو رہی ہوں۔ تو آج ہے جناب قسط نمبر دستِ دارم قسط نمبر 25، تحریر عریشہ، نکاح اسپیشل۔ میں نے کہا تھا نا، وہ لوگ تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیں گے، ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کریں گے، جذبات پیدا کریں گے، جس کے بعد تم انہیں چھوڑ ہی نہیں پاؤ گی، اور پھر وہ جو تمہارے خواب ہیں نا، جو تم دیکھ کر یہاں تک آئی ہو، سب وہاں تک گئی ہو، سب ادھورے رہ جائیں گے۔ اور پھر جب تم پوری طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ گی، تب وہ لوگ اپنے اصل چہرے دکھائیں گے۔ تب تمہیں پتہ چلے گا جو تمہاری ماں کہتی ہے وہی صحیح تھا۔ میری جان، ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ میں تمہارے باپ کی محبت کو غلط نہیں کہتی، ہو سکتا ہے وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہو، لیکن باقی سب تم خود سوچو کہ باقی سب لوگ تم سے پیار کیوں کریں گے؟ بھلا ان سب کو تم سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی جو تمہیں بہتر لگ رہی ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی پہلی بیوی میں ہونے والی اولاد کو بھی اتنا ہی کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے، وہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ اس کی پہلی بیوی میں ہونے والی اولاد کو بھی وہ اتنا ہی چاہتی ہے جتنا اپنی سکی اولاد کو چاہتی ہے، لیکن اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اتنا تو تم بھی جانتی ہو نا۔ اور باقی سب صرف بہانے بازیاں ہیں جو آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ 6 مہینے میں اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر لو، کیونکہ کل جس چیز سے تمہیں فائدہ ہوگا وہ دولت ہے، یہ رشتہ داریاں نہیں۔ اسی لیے بہتر ہے ان رشتوں کو ایک طرف رکھ کر اس دولت پر توجہ دو جو فیوچر میں تمہارے کام آئے گی، اور ان سب لوگوں کو اوقات میں رکھو۔ اور جہاں تک بات ہے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے انہی میں سے ہی کسی نے تم پر جان لیوا حملہ کیا ہو، کیونکہ آخرکار تم ان لوگوں کی جائیداد میں حصے دار بننے والی ہو۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے، ہو سکتا ہے انہی میں سے ہی کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ نور نے اسے فون کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج صبح وہ مرتے مرتے بچی ہے، لیکن سمرا نے آگے سے ایک اور ہی کہانی بنا کر اسے سنا ڈالی تھی۔ لیکن نور کو افسوس اس بات کا تھا کہ اس عورت نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن وہ جو کچھ سمجھا رہی تھی وہ بھی تو ٹھیک ہی تھا۔ دولت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، دولت کے لیے ہی تو اس عورت نے اتنے سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بنا اس کی کوئی بات سنے فون کاٹ دیا۔ اب وہ مزید اپنے دماغ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔
تو اب میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ظاہر شاہ نے بھی میرے لیے انکار کر دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری پھوپھی سائی نے پہلے بات کر لی اور تمہارے بابا سائی کے لیے دونوں رشتے مناسب تھے، پھر اچھا ہی تھا کہ تم دارم سائی سے بھی دور چلی جاؤ تاکہ پرانی چیزیں تمہیں تکلیف نہ دیں، اور آرش کوئی غیر تو نہیں ہے نا، وہ ہمیں تو خوشی ہے کہ آرش کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اب تم بھی اپنی پھوپھی سائی کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ صرف تمہاری پھوپھی سائی نہیں بلکہ ہونے والی ساس بھی ہیں، مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان تمام رشتوں کی نزاکت کو بہت ٹھیک سے سمجھ جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی اسی ایک شخص کے نام پر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے۔ تمہارے دل میں دارم سائی کا خیال لانے والی میں ہوں، اپنی غلطی کو قبول کرتی ہوں، لیکن یوں اپنی زندگی کو ایک جگہ روک کر مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ زرین بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ تھامتے ان کے سینے سے لگی۔ اماں سے کیسی باتیں کر رہی ہیں، پلیز یوں نہ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرنے لگی، تو میں کیا کروں ثنا، تم ہی بتاؤ، میں تمہیں دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوں کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میری روح تڑپتی ہے کہ میری بیٹی آج میری وجہ سے اس حال میں ہے، تمہاری قصوروار میں ہوں۔ میں نے تمہیں خواب دکھایا، میں نے تمہیں یقین دلایا کہ تم دارم سائی کی دلہن بن سکتی ہو، جبکہ میں جانتی تھی کہ دارم سائی ہمیشہ سے صرف اور صرف نور سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری اصل قصوروار میں ہوں، لیکن سزا تم اپنے آپ کو دے رہی ہو، اور مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ تمہارا بے رونق چہرہ، تمہاری بجھی ہوئی آنکھیں، مجھ سے نہیں سہا جاتا بیٹا سائی، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ثنا شرمندہ ہو گئی۔ کتنی بدقسمت اولاد تھی وہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آج کے دن کے لیے اسے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا شرارہ پہنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ تھا، جویلری بھی بہت ہلکی تھی اور بالکل اس کے ساتھ میچنگ زاوش اور زرنیش کی ڈریس تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زاوش کا نکاح بھی کیا جائے گا، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے کتنی عجیب ہوئی تھی، اتنا ہی پیارا تھا، لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دارم سائی کے ساتھ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، پتہ نہیں یہ آنے والے 6 مہینے کس طرح سے گزرنے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے تیار ہونے کے لیے کوئی بیوٹیشین نہیں آئی تھی، بلکہ ثانیہ نے خود ہی اسے تیار کیا تھا۔ وہ باقی کچھ خود ہی اس کام میں مہارت رکھتی تھی، لیکن ثانیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، اسے جیسے مناسب لگا اس نے ویسے ہی تیار کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ہلکے پھلکے تیار کرنے کے بعد وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا سائی تو صبح سے نہ جانے کتنے چکر لگا چکے تھے اس کے کمرے کے، آج وہ بے حد خوش تھے اور بار بار اس کے کمرے میں آ کر ماتھا چومتے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے۔ ہم نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر کے نظر اتار چکی تھی، ہر بار ہمنا کے انداز پر سچائی محسوس ہوتے ہوئے بھی وہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس نے سگے رشتوں سے ہی دھوکے کھائے تھے۔ وہ شاید اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اگر رات بابا سائی اس کے کمرے میں نہ آتے۔ رات بابا سائی نے اس کے کمرے میں آ کر خود اسے نکاح کے بارے میں بتایا۔ دارم سائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ بابا سائی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی کبھی ان کی پسند کو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اپنے بابا سائی کا مان توڑنے کی ہمت ہرگز نہیں تھی، اسی لیے تو ڈھیر ساری شرطوں کے بعد نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ بابا سائی اس کا ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر گئے، اور اب زرنیش زاوش تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے تھے۔ جہاں زرنیش چہرے پر خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، وہیں زاوش کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں
بدل جاتی۔ ہنسو ہنسو، آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بندہ لکھ دیا ہے جو نہ تو کبھی غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسموکنگ کرتا ہے۔ میرے نصیب میں نشائی اور غصہ ہر وقت ناک پر بٹھایا ہوا، ان کے تو ناک کی سلطنت پر غصہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ میرا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو اس غصیلی نشئی کے لیے اور کوئی لڑکی نہیں ملی تھی؟ آخر مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ بلی کی بکری۔ ابھی وہ دہائیاں دے ہی رہی تھی کہ زرنیش نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر مسکین صورت بنا کر اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی پھر سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر مجھے ہی کیوں بلی کی بکری بنایا گیا؟ ثنا ادھی ان کے ساتھ پرفیکٹ لگتی، دونوں خروس ہمیشہ خروس سا منہ بنا کر ایک ساتھ رہتے۔ مجھ معصوم پر کیوں ظلم کیا گیا؟ جواب دے مجھے۔ دنیا والوں کو تو ہمیشہ ہی معصوم لوگوں پر کبھی ترس نہیں آیا، کیا آپ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اللہ جی، میں جانتی ہوں جو آپ کے در پر جو آنسو بہا کر روتا ہے آپ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہو، لیکن میں ابھی میک اپ کیا ہے، اگر میں رونے لگ گئی تو سارا میک اپ بہہ جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ نکاح والے دن میرا دلہا مجھ سے زیادہ پیارا لگے۔ اور اوپر سے ثانیہ کو دیکھا آپ نے کیسے بار بار کہہ رہی تھی ساحر ادا زیادہ پیارے ہیں آپ سے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس دفعہ اس نے زرنیش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زرنیش جو کب سے اس کی باتیں سنتی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ وہ شاکڈ سی رونے جیسی شکل بنا چکی تھی، جس پر زرنیش نے فوراً اس کی بات پر غور کرتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ ارے نہیں میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ثانیہ تو خود بچی ہے، اس کو کیا پتا پیارا کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں۔ تم تو حور پری ہو، پرنسس ہو، اور اس وقت بھی بہت حسین لگ رہی ہو، ماشاء اللہ سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑے سے رنگ نظر آئے۔ ساحر ادا سے زیادہ پیاری لگوں گی نا میں؟ اس نے یقین دہانی کرنی چاہی۔ ہونے والے شوہر کو ادا نہیں کہتے بے وقوف لڑکی۔ زرنیش نے اسے مسکراتے ہوئے اس کی غلطی نکالی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تو تم اپنے نکاح کے بعد انہی سے پوچھ لینا کہ کیا چاہتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہہ کر پکارو۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو غسیلے نشے ہی کہوں گی۔ اس نے خود ہی فیصلہ سنایا۔ توبہ کرو لڑکی، ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ زرنیش نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے بھائی کا نام سید عالم شاہ ہے، یاد رکھیں کوئی ساحر شاہ آ کر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس نے گردن اکڑا کر کہا، جس پر زرنیش نے مسکرا کر ہار مان لی۔ وہ اس معاملے میں اس پر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنے ادا سائیں کے لیے وہ بحث کیا جنگ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ سائیں تم شادی پہ آ جاؤ نا، کل پھر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ فون کان سے لگائے اسے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ بات کیا کرنی ہے سنان سائیں؟ بہتر یہی ہے کہ تم زرنیش کو پہلے ہی سب کچھ بتا دو، اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نکاح ہونے والا ہے تمہارا، اور یہ بات جاننے کا زرنیش پورا حق رکھتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے بارے میں بتا کر اس چیز کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں سردار سائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی زندگی میں اس چیز کی کہیں پر بھی شامل ہو۔ سردار سائیں، میں ہر چیز کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اب اپنی زندگی میں پرانی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا، میں سب کچھ بھلا کر زرنیش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں۔ زرنیش بہت اچھی لڑکی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت خوش رکھوں گا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو جتنا وقت دے سکتا تھا دے چکا ہوں، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اگر آگے جا کر زرنیش کو اس بارے میں کچھ پتا چلا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں میں بے قصور ہوں، اور زرنیش ایک سمجھدار لڑکی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زرنیش تمہیں نہیں سمجھے گی، یقیناً وہ تمہاری ہر بات، ہر مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں نکاح سے پہلے اس سے سب کچھ بتا دینا بہتر رہے گا۔ اس بار
ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، فی الحال اسے کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ زرنیش کو بتانے کا مطلب ہوگا کہ بات کو سب کے سامنے لے آنا، اور اس وقت میں سب کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ باقی تم آ رہے ہو کل شادی پر؟ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، ہم آئیں گے پورے ڈول دھماکے کے ساتھ، آخر ایک نہیں تین یاروں کی شادی ہے، ہمارے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان کھل کر مسکرایا۔ اور نہیں تو کیا، اپنا وعدہ بھول نہ جانا، بھنگڑا ڈالنے کا وعدہ کیا تھا تم نے، دنیا دیکھے گی شاپور کا سردار بھنگڑا ڈالتا ہے تب کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے کہکا بلند ہوا۔ پھنسا رہے ہو سائیں، یہ وہ واحد کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سنان کھل کر ہنسا۔ اپنے لفظوں کا کھا رہے ہو سائیں، تم نے وعدہ کیا تھا، مکر نہیں سکتے، سنان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، ہم بھی وعدے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، بس پھر تم آ جاؤ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے، میں بھی چلتا ہوں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے الوداعی کلام کہتا فون بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا اسے زرنیش سے کچھ بھی چھپانا چاہیے؟ سب سے پہلے در نور اور دارم کا نکاح ہوا تھا، اس سے بہت عجیب لگ رہا تھا، یہ ساری رسمیں پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس دن اور اس رسم کا مطلب سمجھ پاتی۔ رسم کے دوران بابا سائیں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نکاح کی پیپرز پہ سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ گئی، جو آج بے حد خوش تھے۔ اسے دارم سائیں کے سامنے پار بٹھایا گیا، بیچ میں ایک جالی نما پردہ لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد سنان اور زرنیش کا نکاح پڑھایا گیا۔ زرنیش کے نکاح کے دوران دارم سائیں بھی پردے کی اس جانب آ گیا، لیکن اس وقت وہ بھائی ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ باقی ساری رسمیں جتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، نکاح اتنی ہی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں زرنیش اور ساحر کی باری آئی تھی۔ ادا سائیں، بابا سائیں، میں نکاح سے پہلے بول رہی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنے والی، اور نکاح والے ایگریمنٹ پر بھی بالکل بھی عمل نہیں کروں گی، اور میں ڈائجسٹ بھی پڑھوں گی، فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھوں گی۔ پہلے بتا دیں سب کچھ، اور یہ بھی بتا دیں، ہاں بیٹا سائیں، تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، اسے تم نکاح قبول کرو میرا بچہ۔ دارم سائیں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی سرگوشیاں دوسری طرف موجود لوگوں کو بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ سب دبی دبی ہنسنے میں مصروف تھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس نے ایک بار پھر سے اسے رازدانہ انداز میں بولا، جس کی سمجھ کم از کم بابا سائیں اور دارم کو تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ بیٹا وہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، مولوی صاحب تمہارے جواب کا انتظار کر رہے، پہلے انہیں جواب دو، بابا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فرمانبرداری سے ہاں میں سر ہلایا۔ نکاح شروع کر دیں، لیکن میں دارم سائیں کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار کی، کوئی یہ بات بھولے نہیں، اس نے جوش سے کہا۔ دارم سائیں، اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو، میں ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نکاح آج کی تاریخ میں ہونا ہے۔ دوسری طرف سے ساحر سائیں کی آواز آئی، جو باقی سب کے لیے تو مذاق تھا، لیکن زاوش جانتی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے، اور آخرکار نکاح کی رسم شروع کر دی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاوش ساحر شاہ کی امانت بن گئی تھی۔ سو گائز، یہ میں نے پوری کر لی، میں جانتی ہوں بہت ساری غلطیاں ہیں بیچ میں، تو آج معاف کر دیں، کیونکہ اس وقت میری آنکھوں سے نا آنسو بہ رہے، پتہ نہیں کیوں، شاید زکام کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میں دے پائی نیکسٹ ایپیسوڈ تو میں کل ضرور دوں گی، اگر یہ تیز نہ ہوا تو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب ختم ہوگا، کیونکہ مجھے زیادہ دن رہتا نہیں ہے، 1 یا 2 دن زیادہ سے زیادہ میرے زکام کی لمٹ ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ختم نہیں ہوا تو کل میں ایک اور چھٹی مار لوں گی، اور پرسوں پھر ایسی رات کو کسی ٹائم آپ کو سرپرائز ملے گا۔ تو آج کی یہ ایپیسوڈ تو آپ سرپرائز سمجھ کر ہی قبول کرو، کہ باقی انشاءاللہ آپ کو ملتی ہوں میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور بارات اسپیشل ایپیسوڈ میں بڑا والا سرپرائز ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں سرپرائز ایک ہی بار دوں اور آپ سب لوگ بھی خوش ہو جاؤ۔ تو باقی اب میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتی ہوں انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، کیونکہ نیند تو نہیں آ رہی، کیونکہ سارا دن سونے کے بعد خاک ہی نیند آئے گی،
لیکن پھر بھی میں سونے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں نے وہ کھانسی والی سیرپ پی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ نیند آتی ہے. دیکھتی ہوں کتنی نیند آتی ہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اور آج کے ایپیسوڈ میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی، کیونکہ میں نے پروف ریڈنگ بالکل بھی نہیں کی تھی، وہ بھی معاف کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.